ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود خان اچکزئی صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحب کی آٹو بایوگرافی پڑھ رہی تھی اور اس میں انہوں نے بلوچستان موومنٹ کا جو ذکر تھا جو 1932 کا دسمبر کا حوالہ دیا تھا, کس طرح ان کو سندھ جا کے وہ ایک کانفرنس منعقد کرنی پڑی, جو ہوسٹ ان کو کر رہے تھے ہوسٹ کو بھی کس طرح سے انٹروگیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اور جس قسم کے حالات بتائے جاتے ہیں اس وقت کی حکومت جس قسم کے حالات قائم کیے ہوئی تھی, ان حالات میں اور آج کے حالات کا اگر موازنہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ تحریک تو اس وقت بھی کرش کی جا رہی تھی ہر طرح سے. اس میں بھی اگر آپ نے اچکزئی صاحب کی وہ پڑھی ہو, انہوں نے اس وقت کے حکمرانوں کی تعریف کی ہے کہ وہ ہمیں پکڑتے تھے, تنگ کرتے تھے, لیکن کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دیتے تھے. یہ تماشے نہیں ہوتے تھے کہ بے عزت کرو, فلانا کرو, فلانا کرو. جس بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں, نقصان یہ ہوا اس وقت بلوچستان میں یہ 4 ریاستیں شامل نہیں تھیں پرنسلی اسٹیٹس, کلات, مکران, خاران, لسویلا اور جل مکسی. یہ باقی کا بلوچستان تھا, وہی سارے ہندوستان. لیکن ہمارے برز جمیروں نے 97 میں یہ نیا صوبہ بنا دیا, اس میں ہر وقت ایک اس پہ لگی رہتی. بہرحال پھر بھی اس کا انگریزی میں کہتے ہیں when there is a will there is a way. اگر شہباز کو واقعی پاکستان عزیز ہے, اگر اس ہائبرڈ گورنمنٹ کو واقعی پاکستان عزیز ہے, تو پاکستان بہت خطرناک دور سے گزر رہا ہے. کوئی اخلاقی جرات ہونی چاہیے, کوئی ایمانداری ہونی چاہیے. ایک پارٹی سے ان کے وہ چھین کے آپ کے درمیان فقیروں کی طرح بانٹی جا رہی ہیں. ابھی تک کسی پارٹی نے انکار نہیں کیا. ابھی تو مخصوص نشستیں بھی دے دی ان کی. وہ کیوں دے رہے ہو؟ شاید میرے دوست صدا کے ہمارے ANP کے اس شریف آدمی نے شاید اپنی پارٹی کو مشورہ دیا تھا کہ یار دوسروں کے رشتے مت لو, ہمیں انکار کرنا چاہیے. لیکن ہم ہیں کہ بس جونیئر سینئر کے سر پہ پاؤں رکھتا ہے اور کرسی تک جاتا ہے, کوئی شرافت نہیں. کب تک چلا سکتے ہیں ایسے ہائیبرڈ اس نظام کو؟ یہ نہیں چل سکتا. یہ اس ملک کو بالکل بربادی اور خانہ جنگی میں, یعنی بڑے بڑے شاہراہوں پہ بھی میں نام نہیں لیتا, بری بات ہوتی, بڑے بڑے شاہراہوں پہ دن دہاڑے مسلح لوگ کھڑے ہیں, لوگوں کو اتارتے ہیں, تلاشیاں کرتے ہیں, پیسہ لے کے ٹیکس لگایا ہوا ہے. پاکستان نہ اتنا کمزور ہے, نہ اس کی پولیس اتنی کمزور ہے, نہ اس کا کوئی ادارہ اتنا. اگر وہ چاہے دن نہیں رات کو کسی سڑک پہ کوئی چور نہیں کھڑا ہو سکتا. ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑے گا کہ ان چوروں کے ساتھ ہم ملے ہوئے ہیں. اچھا جی صاحب, آپ نے مشورہ دیا تھا اپوزیشن کو کہ اسمبلی کے باہر ایک سمبولکلی صحیح لیکن ایک اسمبلی لگائی جائے. کیا رسپانس آیا پاکستان تحریک انصاف؟ وہ تو بہت ریسیونگ اینڈ پہ تو بہت زیادہ ہے. وہ تحریک انصاف بدقسمتی کہیں گے. تحریک انصاف جتنی بھی ہمارے اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, یہ اتنی بڑی سپورٹ اپوزیشن میں کسی پارٹی کی نہیں تھی. مور دین 90. اس پہ بار بار میری یہ خواہش تھی, اور خواہش نہیں کہ کسی میں دشمنی, میرے شہباز سے نہ ایاز سے کسی گزرتی سی دشمنی ہے. جو اس آئین کی عزت کرتا ہے زندہ باد, جو اس آئین کو بنیادی انسانی حقوق کو چھیڑتا ہے, بدماشیاں کرتا ہے, میں اس سے مرد آباد کہوں گا, چاہے وہ اچھا لگے یا برا لگے. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف اب ٹھیک ہے انشاءاللہ. بات یہ ہے عمران خان جیل میں ہے, عمران خان کے کارکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی خواہش ہے, اور یہ ان کا حق ہے. یہ ان کا حکمرانی نہیں آتی, کیا آسمان گرتا اگر وہ عمران کو ضمانت پہ چھوڑ دیتے؟ کیا آسمان گرتا؟ اگر خدا نخواستہ عمران خان بھاگ جاتا, تمہاری جان چھوٹ جاتی, تو تمہاری جان, ورنہ وہ کیوں بھاگے گا؟ یہ کہ آپ نے اس کو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ اصول پہ کمپرومائز کرے گا, پس میں پھر تو اس کی تو ساری سیاسی زندگی برباد ہو جائے گی. عمران خان کو کا ہم نے ساتھ دینا ہے ان کے اصولوں کی بنیاد پر. یہی چاند پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی, عدالت آزاد ہوگی, غریب انسان کے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست ہوگا, کسانوں کا احترام ہوگا, پریس آزاد ہوگا, ہر ادارہ ملک کا آئین میں ڈیفائن کر اس میں رہے گا. پاکستان اس خطے کا بہترین ملک بن جائے گا. اگر کسی کو پاکستان کو خطے کا ٹائیگر بنانا ہے, اور اگر کسی نے کہا کہ میں سرڈی, یہ وہ نہیں چلے گا. تحریک انصاف یہ جو تحریک کی بات کر رہی ہے, ملک گیر تحریک کی, آپ کو آن بورڈ لیا انہوں نے؟ میں تحریک انصاف کا اندر کا آدمی ہوں.
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے واکس آف لائف سے اور ساری اپوزیشن کو اکٹھے کر کے ہم ایک ملک گیر احتجاج. اب تیاریاں ہو رہی ہیں. اب صرف دعا کیجیے بیٹا, آپ نے بھی آنا ہے, آپ نے بھی آنا ہے پریس کی آزادی کے لیے. اور یہ دوسری جو دیگر پارٹی ہے بشمول مولانا صاحب, ان کے اگرچہ اختلافات اور ابھی معاملات اختلافات ہوتے ہیں, میرے آپ کے اختلافات ہیں, لیکن فار ایگزامپل جو بھی پارٹی ہو, آئین کی بالادستی پہ تمام پارٹیاں متفق ہیں. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, تمام پارٹیاں متفق ہیں. عدلیہ آزاد ہو, تمام پارٹیاں متفق ہیں. پریس پہ قدغن نہ ہو, تمام پارٹیاں متفق ہیں. ہر ادارہ آئین کے اس میں ڈیفائن کیے ہوئے اس میں ہو, اس پہ تمام پارٹیاں متفق ہیں. آپ نے اپنے دوست شہباز شریف صاحب کو چیلنج جو دیا ہے کس عوامی طاقت کے حوالے سے, جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ عوامی طاقت خدا کی طاقت ہے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا, اب یعنی کہ تحریک ہوگی, اور آپ نے کہا کہ اب دیکھا جائے گا, قسمت آزما لی جائے کہ کون جیل میں جاتا ہے اور کس کو. جیلیں ہیں مردوں کے لیے. میں نے کہا اس کا آپ کا مقابلہ مردوں سے ہوا ہے, مردوں سے نہیں ہوا. جیل ہے مردوں کے لیے. نہیں سمجھتے آپ, صبح شام قرآن کریم پکڑتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ بنی اسرائیل جو اتنی غلامی کی آتھا گہرائیوں میں تھے کہ ان کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا, عورتوں کو چھوڑ دیا, کہ وہی اسی قوم کا ایک بچہ, وہ ڈاؤن ٹراڈن قوم نکلے گی اور فرعون کو دریا میں ڈبو دے گی. یہ سب دیکھتے ہوئے بھی عوامی طاقت سے منکر ہے. عوامی طاقت کا ایسا کوئی نہیں ہو سکتا, اور عوام کو مارنے والی بھی قدرت ہی ہوتی ہے. جہاں جہاں ہمارے سارے پیغمبر غریب لوگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم, ماں نہیں, باپ نہیں, اپنے گھر میں اس کی سپورٹ نہیں, چاچے مخالف, تو مخالف, وہ انقلاب کے کیا جو دنیا حیران ہے. عوام جب ساتھ دے دیتی ہے اور پھر توکل ہو جاتا ہے, پھر نہ ہے بڑھ کا آپ کو پتہ, دوربین میں آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا. اب اجے صاحب, جیل سے بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو تحریک ہوگی اس کی پیک وہ کہتے ہیں نقطۂ عروج 5 اگست کو ہوگا, جب 2 سال ان کو بھی مکمل ہو جائیں گے جیل کے اندر. ان کی قیادت بھی جو ہے وہ دیگر جیل کے اندر موجود ہے, ورکرز بھی ناحق وہ کہتے ہیں جیل میں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگلے 3 ہفتوں میں یہ ایک جو عوامی تحریک ہے یہ مومنٹم بنا سکے گی؟ دیکھیں کل اس کی ہڑتال ہے, یعنی یہ تو نہیں کہ تاجر, اس کی تمام پارٹیاں اور کریں یا نہ کریں, تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کی ہر گلی کوچے میں سپورٹ کرے گی. کسانوں کی کوئی تحریک ہوگی جائز, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. نہ ہم کسی کو کسی کے خلاف ابھاریں گے, نہ کسی کو کسی وہ کریں کہ فلانے کو گالی دوں. نہ بابا, ہمیں سب کی مائیں بہنیں عزیز ہیں. جب اگر کنٹینرز لگا کے راستہ روکا گیا, سیکشن 144 جو نافذ کر دی جاتی ہے ہر وقت, اور احتجاج کا حق ہمیشہ کی طرح نہیں دیا گیا, پھر کیا ہو؟ راستہ ہم نکال لیں گے. ہم جھگڑا نہیں کریں گے, لیکن ہم نے آئین کو قابل عمل بنانا ہے. اس کے لیے ہم نے تمام وہ حربے استعمال کر لیں گے جس کی ہمیں آئین اجازت دیتا ہے, جس کی ہمیں شرافت اجازت دیتی ہے, جس کی ہمیں قرآن کریم ہماری عقیدہ اجازت دیتا ہے. ہم ایسے نہیں کریں کہ بابا میں تقریباً بوڑھا ہو گیا ہوں, اب کسی دفعہ میں پارلیمنٹ میں آیا, نہ میں نے کوئی وزارت لی, نہ لینے کی خواہش ہے. نواز شریف زندہ ہے, آخر بار مجھے کہا کہ میں نے نہ نہیں سنا محمود بھائی, میں نے کہا اس بارے میں میری نہ, میں بس ساتھی ہوں, بسم اللہ خیر کا. آپ خیر کا کام کریں گے, میں مفت میں آپ کا وہ ہوں سپورٹر, مفت میں. آپ بے خیری کریں گے, میں مفت میں آپ کے خلاف ہوں. بس یہ میری تربیت ہوئی ہے, یا میرا نشہ ہے, یا مجھے ایڈکشن ہے, اور یہ ایڈکشن مجھے بڑی پیاری ہے, بہت پیاری. رضی صاحب, آخری سوال, چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان کی یا سویلین اتھارٹی کی اس وقت کیا مجبوریاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے ایک دنیا میں کیا کیا, تو میں کہوں گا کہ میں نے میرٹ پر کام کیا. اب ایک طرف وہ یہ بھی بتا رہے کہ وہ ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے کرپٹ افسران کو جب ہٹاتے ہیں تو ملک بھر سے ان کو سفارش کی کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح سے مافیا سرگرم ہے, چینی کی قیمتیں ہو, گندم کا اسکینڈل ہو, کاشتکار کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, جس طرح سے ہر شعبہ جو بٹھا دیا گیا ہے. اگر اس نے یہ بات کی ہے, بسم اللہ شہباز, قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ لو اور پاکستان کے عوام سے وہ وعدہ کر لو کہ کسی کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی, پروموشن ول بی آن میرٹ. کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہوتا. آپ تماشے کر رہے ہیں, یہ تجھ سے پوچھ گچھ ہوگی.
ہاں آج بسم اللہ کریں، ججز میں، جنرلز میں، فلانا میں کوئی وہ نہیں ہوگی. میرٹ پہ آدمی جائے گا. ابھی پروموشنز ہوئی ہیں بعض اداروں میں، سینئر کو چھوڑ کے جونیئر کو لایا گیا، اور ہائیبرٹ بابا تھیرے دستخط ہے اس میں. جوڈیشری میں ہوئی ہیں، نیچی عدالتوں میں ہوئی ہیں، فوج میں ہوئی ہیں، سویلین میں ہوئی ہیں. کیا کیا نہیں کیا آپ لوگوں نے، کیا کیا نہیں کیا. یہ غریب عوام کی بددعائیں ڈبو دیں گی اس کو، یا ان کا غصہ جلا دے گا ہم کو بھی ان کو بھی. وہ دن آنے سے پہلے ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا عزت کرنی چاہیے، اور مل بیٹھ کے اس ملک کو اس گدندل سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.